نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقد قال الله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم قال النبي صلى الله عليه وسلم الحياء شعبة من الإيمان أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ جس دور پہ نازاں تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے، اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے، منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں، جی ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ آذانیں تو اب بھی ہوتی ہیں مسجد کی فضا میں اے انور، جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے۔ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئی صبح و شام پیدا کر، اٹھا نہ شیشہ گرانے فرنگ کے احساں، سفال ہند سے مینا و جام پیدا کر۔ تیرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ محترم سامعین، بہت ہی اچھے انداز میں اور بہت ہی دل جمعی کے ساتھ آپ لوگوں نے ہمارا حوصلہ افزائی کیا۔ میں آپ تمام لوگوں کا شکر گزار ہوں اور مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں کہ اللہ آپ تمام لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، آج کے اس بیان میں اور آج کے اس پیغام میں یہ بتاؤں گا کہ ایمان کی حقیقت کیا ہے، ایمان کی دولت کیا ہے، کہ صحیح معنوں میں جب انسان کے اندر ایمان ہوتا ہے تو وہ ایمان اس انسان کو کہاں تک پہنچاتا ہے۔ میرے بھائیوں، آج میں جو بات کروں گا وہ کسی ایک کے لیے بات نہیں کروں گا، وہ نہ کسی کوئی میرا خاص مخاطب ہوگا، بلکہ وہ بات بوڑھوں کے لیے بھی ہے، نوجوانوں کے لیے بھی ہے، جوانوں کے لیے بھی ہے، سب کے لیے ہے۔ دیکھو بات یہ ہے، اس وقت ہم دنیا میں جہاں کہیں بھی آباد ہیں، کسی ایک گوشے کی بات نہیں ہے، صرف ہندوستان کی بات نہیں ہے، صرف بنگلہ دیش کی بات نہیں ہے، صرف پڑوسی ملک کی بات نہیں ہے، صرف شام کی بات نہیں ہے، صرف سیریا کی بات نہیں، صرف فلسطین کی بات نہیں، یا صرف کشمیر کی بات نہیں۔ آپ جان کے لیے کسی سمت کبھی سیر کنا، ٹوٹے پھوٹے سے مکانات نظر آئے وہاں، ہو کا عالم در و دیوار سے ہوتا ہو آیا، دودھ مطبخ سے نکلتا ہوا آہوں کا دھواں، کہیں حسرت کی کہیں قبر ہو ارمانوں کی، بس سمجھ لو کہ یہ بستی ہے مسلمانوں کی۔ ٹوٹنا پھوٹنا ہمارا مقدر بنا، تباہ و برباد ہونا ہمارا مقدر بنا۔ اس وقت دنیا میں ہم جہاں کہیں بھی آباد ہیں، جب ہم کسی کے سامنے یہ سوال قائم کرتے ہیں کہ یہ بتاؤ ہماری تباہی کی وجہ کیا ہے، ہماری بربادی کی وجہ کیا ہے، ہماری پریشانی کی وجہ کیا ہے، ہماری ذلت کی وجہ کیا ہے، ہماری خواری کی وجہ کیا ہے، پستی اور نکبت میں جانے کی وجہ کیا ہے، لوگ کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں اس لیے پریشان ہیں۔ کیا کہتے ہیں بھائی؟ ہم مسلمان ہیں اس لیے پریشان ہیں۔ نعوذ باللہ، اگر ہم مسلمان نہ ہوتے تو پریشان نہ ہوتے۔ مطلب یہ ہے، یاد رکھو امت مسلمہ کے تمام بہترین دل و دماغ کو جھنجھوڑ کر میں کہتا ہوں کہ یہ بات 100% غلط ہے۔ ہماری پریشانی کی وجہ ایمان نہیں ہے، ہماری پریشانی کی وجہ اسلام نہیں ہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے اور برحق کہتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم
المؤمنین، سنو، غور سے سنو، تم بزدل نہ بنو، کم ہمت نہ بنو، تمہیں کوئی مائی کا لال ذلیل کرنا تو دور کی بات، ترچھی نگاہ سے تمہیں کوئی دیکھ نہیں سکتا۔ شرط یہ ہے تمہارے سینے میں ایمان کی شمع روشن ہو، تمہاری زندگی میں محمد کا کردار چمک رہا ہو، تمہاری زندگی میں اللہ اور اس کے رسول کا لایا ہوا دین نمایاں ہو۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں یہ بیان فرمایا۔ تو پتہ یہ چلا کہ ایمان ہماری پریشانی کی وجہ نہیں ہے، اسلام ہماری پریشانی کی وجہ نہیں ہے، بلکہ ایمان تو چٹانوں سے ٹکرانے کی ہمت پیدا کرتا ہے، ایمان تو باطل طاقتوں سے لڑنے کی ہمت پیدا کرتا ہے، ایمان تو انسان کے اندر ایسا اسپرٹ پیدا کرتا ہے کہ موت کو سامنے دیکھ کر مسکرانے کا ہنر آتا ہے، ان کے لبوں پر تبسم مچلنے لگتا ہے اور ان کے چہروں پر ہوائیاں نہیں اڑتی۔ کس شعر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، رن ایک طرف چرخ کہن کانپ رہا ہے۔ جب ایمان آتا ہے تو آدمی خدا سے ڈرتا ہے، اور جب ایمان چلا جاتا ہے تو انسان دنیا کے تمام طاقتوں سے ڈرتا ہے۔ اتنا بزدل، بے غیرت، بے حمیت ہو جاتا ہے کہ آدمی اپنے پیروں کے چاپ سے بھی ڈرنے لگتا ہے۔ تو ایمان ہماری پریشانی کی وجہ نہیں ہے۔ ایمان صحابہ کے پاس تھا نا، پریشان تھے، ارے جیسے آج کے دجال، آج کے ابو جہل، آج کے ابو لہب، اور آج کے امیہ بن خلف، اور آج کے عبداللہ بن سلول جس طریقے سے فتنوں کا جال بچھاتے ہیں، بنتے ہیں، ایسے نبی کے صحابہ کے زمانے میں بھی لوگوں نے ستانے کی کون سی کسر چھوڑی، لیکن قرآن کریم کہتا ہے کہ ستانے کی رات کو پلاننگ کرتے تھے، اور جب صبح ہوتی تھی اللہ کی مدد آ جاتی تھی، اور اللہ ان کے پلاننگ کے تار و پود کو بکھیر کر رکھ دیتا تھا۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ صحابہ کرام کے پاس حقیقی ایمان تھا، اس لیے تعداد ان کی تھوڑی تھی، لیکن جس میدان میں گئے اس میدان میں اپنا لوہا منوایا۔ علامہ اقبال نے غلط نہیں کہا ہے، دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، کل تو بحر ظلمات میں دوڑائے تھے گھوڑے ہم نے، آج پانی میں اترتے ہوئے ڈر لگتا ہے۔ ایمان جب آتا ہے انسان اپنے گھوڑوں کے سموں سے سمندر کے سینے کو چیرتا ہوا راستہ بناتا ہے اور منزل پر پہنچ جاتا ہے۔ بھول جاؤ، ایمان ہماری پریشانی کی وجہ نہیں ہے، ایمان تو اللہ کی طرف سے ایک عطیہ ہے، ایک تحفہ ہے، ایک گفٹ ہے، ایک نعمت ہے، ایک ہدیہ ہے، اور اللہ کا احسان ہے کہ اس نے اس زمانے میں بھی جس درجے میں بھی ہو ایمان پر اس نے ہمیں باقی رکھا۔ میں بتاتا ہوں کہ ایمان انسان کو کتنا بڑا بہادر بناتا ہے۔ ایمان ہے تو کائنات کی ساری چیزیں غلام ہیں، ایمان نہ ہو تو انسان کا دل و دماغ دوسرے کا غلام بن جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک صحابی جن کا نام حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ ارے بھائی، جب حضور کا نام آیا کرے تو صلی اللہ علیہ وسلم کم سے کم کہہ لو، کیسے عاشق ہو، نام آتا ہے تو جھوم جاتے ہو، کام آتا ہے تو گھوم جاتے ہو۔ مٹھاس تو نبی کے نام میں اتنی ہے کہ میں نے کہا محمد تو نیچے کا ہونٹ اوپر کے ہونٹ سے گلے ملتا ہے، اور ہم اور آپ اپنی زبان کو ہلانے کے لیے تیار نہیں۔ یہ بہت احسان فراموشی کی بات ہے میرے بھائیوں، اس لیے جب بھی حضور کا نام آئے، لفظ میم جیسے گنہگار کی زبان پر آئے، آپ کے دل کی دھڑکن اچھل اچھل کر کہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ زباں پر یہ بار خدایا کہ کس کا نام آیا کہ میرے نطق نے بوسے میری زباں کے لیے۔ ارے حضور کی محبت ہی تو سرمایہ حیات ہے، اس کو کم سے کم میرے نوجوانوں، میرے بھائیوں، ہاتھ سے نہ جانے دو۔ اللہ کے بندو، درود کا اہتمام کرو، محض اس کی برکت سے آج کی گھڑیاں ہمارے لیے ذریعہ نجات بن جائیں گی۔ درود کا اہتمام کرو۔ ایمان انسان کی زندگی میں آتا ہے تو اسے کہاں پہنچاتا ہے؟ تو میں کہہ رہا تھا حضرت سفینہ اللہ کے نبی کے صحابی ہیں۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب انسان کی زندگی میں ایمان آتا ہے تو اسے کہاں پہنچاتا ہے؟ حضرت سفینہ اللہ کے نبی کے ساتھ جہاد میں شریک ہیں، لیکن اتفاق سے ایسا ہوتا ہے کہ آپ راستہ بھٹک کر کہیں اور چلے جاتے ہیں۔ جب کہیں جاتے ہیں تو رات ہو جاتی ہے، شام ہو جاتی ہے۔ رات کی تاریکی میں حضرت سفینہ
سفینہ ایک جنگل میں پہنچ جاتے ہیں. آج کا انسان ہوتا ایمان پاس نہ ہوتا پریشان ہو جاتا. رعب و دبدبا رات کی تاریکی کا سناٹا اس کے دل پر ایسا بیٹھتا کہ انسان پریشان ہو جاتا. لیکن وہ نبی کے صحابی ہیں, آقا کے غلام ہیں, نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں, نبی کے اطاعت گزار ہیں, اللہ کے نبی پر ایمان لانے والے صحابی ہیں. رات سے ڈرے نہیں, گھبرائے نہیں. ہاں اندیشہ ضرور ہے کہیں ایسا نہ ہو رات کی تاریکی ہے, اس جنگل میں کوئی شیر آئے اور آنے کے بعد لقمہ اجل نہ بنا لے. شیر سے ہر آدمی ڈرتا ہے, گھبراتا ہے, خوف کھاتا ہے. حضرت سفینہ ڈر رہے ہیں, طبعی طور پر خوف ہے کہیں درندہ نکل نہ جائے. اچانک دیکھتے ہیں شیر غرا رہا ہے. ہم میں سے کوئی ہوتا میرے نوجوانوں تو پیجامہ اگر ڈھیلا نہیں ہوتا تو گیلا ضرور ہو جاتا. لیکن وہ آقا کے غلام ہیں, موت کو بہت قریب سے دیکھا پھر بھی مسکرانے لگے. کہنے لگے او شیر تو محمد کے غلام کو دیکھ کر غراتا ہے, تجھے پتا ہے کہ ہم محمد کے غلام ہیں, اگر تو نے تکلیف پہنچائی تو تیری شکایت کس سے کر دیں گے؟ حبیب کائنات محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے تیری شکایت کر دیں گے. شیر آیا, دم ہلانے لگا, بیٹھ گیا. کائنات کی تاریخ نے محمد کے غلاموں کے لیے یہ دن بھی دیکھا جس کی فطرت ہے درندگی, جس کی فطرت ہے انسانوں کو پھاڑ کھانا, جس کی فطرت ہے انسانوں کا خون چوس لینا. او محمد کے غلاموں کے سامنے اپنے ہاتھ پیروں کو جوڑ کر کے ذلیل ہو کر بیٹھ گیا. اشارہ کرنے لگا میری پیٹھ پر بیٹھو, میں تمہیں وہاں پہنچاؤں گا جہاں ہم سب کے آقا پوری کائنات کے دلوں کی دھڑکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فروکش ہے, رونق افروز ہے. شیر نے ان کو اپنی پیٹھ پر بٹھا کر اللہ کے نبی کی مجلس میں پہنچایا. صحابہ کرام نے یہ دیکھا کوئی شیر پر بیٹھ کر آیا, انہیں کوئی تعجب نہیں ہوا کیونکہ وہ جانتے تھے کائنات کی ہر شے غلام ہے. اس وقت جب انسان کے سینے میں ایمان ہے, ایمان نکل گیا, انسان کی اپنی اولادیں بھی اس کی بات ماننے کو تیار نہیں. اسمع فاسمع لک, پہلے تو سن لے تیری سنی جائے گی, پہلے تو مان پھر اللہ تعالیٰ تیری اطاعت پر کائنات کے ذرے ذرے کو, سمندر کے قطرے قطرے کو, درختوں کے پتوں پتوں کو مجبور کر دے گا. تو جب کہے گا اے اللہ یہ ہو جائے, اللہ تعالیٰ وہ کام کر دے گا. من کان للہ کان اللہ لہ. وہ شیر اللہ کے نبی کی مجلس میں لے جا کر کے پہنچاتا ہے. نبی دیکھتے ہیں, قریب بلاتے ہیں, سفینہ بتاؤ کیا ہوا؟ کہنے لگے یا رسول اللہ راستہ بھٹک گیا تھا, جنگل میں پہنچ گیا تھا, شیر کو دیکھا, مجھے ڈر لگا کہیں شیر مجھے کھا نہ جائے, میں نے آپ کی غلامی کا واسطہ دیا. مسلح در بغل قرآن بکفناتے نبی لپر, وہ دیکھو جھومتا آتا ہے دیوانہ محمد کا. میں نے کہا میں محمد کا غلام ہوں. شیر فوراً جھک گیا اور اس نے اپنی پشت پر بٹھا کر آپ کی مجلس میں لا کر کے چھوڑ دیا. نبی نے فرمایا او سفینہ جب تم نے یہ کہا کہ میں محمد کا غلام ہوں تو شیر نے کیا کرا تھا؟ فرمایا یا رسول اللہ میں نے دیکھا جب میں نے کہا میں محمد کا غلام ہوں تو شیر نے دم ہلانا شروع کر دیا. نبی نے فرمایا کہ سفینہ یہ بتاؤ تو صحیح کہ شیر تم ہلا کر کے کیا کہہ رہا تھا, کیا میسج دے رہا تھا, کیا پیغام پہنچا رہا تھا, او کیا وہ آپ سے باتیں کر رہا تھا؟ فرمایا اللہ عالم ورسولہ, میں کیا جانوں, علمنا منطق الطیر, وہ تو پرندوں کی بولی سلیمان کو سکھائی گئی اور آپ نبیوں کے امام ہیں. اللہ آپ کو بھی معجزے کے طور پر پرندوں کی زبان اور ان کی حرکتوں کو پہچاننے کا اللہ رب العزت سلیقہ پیدا کر دیتا ہے. مجھے کیا پتا کہ شیر دم ہلا کر کے کیا کہہ رہا تھا. اللہ کے نبی نے فرمایا او سفینہ جب تم نے یہ کہا کہ میں محمد کا غلام ہوں تو شیر نے دم ہلا کر کے پیغام دیا کہ ہاں ہاں سنو, تو محمد کا غلام ہے, میں شیر اس کا غلام, محمد کا غلام بن جا. یہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں لوح و قلم